معصومہ کو تربت میں بھی ظالم نے ستایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج جو ہم یہاں پہ مولانا ریحان نقوی صاحب پیش نماز ہیں لانگ آئیلینڈ برینٹ ووڈ کے امام بارگاہ کے، آج ہم ان کے ساتھ اس محفل کو، جو محفل جنت البقیع کے سلسلے میں، ریکنسٹرکشن آف جنت البقیع کے سلسلے میں جو ہے ہم نے منعقد کی ہے، بیٹھے ہیں۔ اور اس پروگرام میں اس کے 3 جو ہے وہ جو ہے پروگرام کی قسطیں ہوں گی۔ آج اس سلسلے کا جو ہے یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ہم ناظرین کو اس پورے جنت البقیع کے پروگرام کے بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں جو ہے بتائیں گے کہ یہ کیا پروگرام ہے، اور یہ تمام مسلمین دنیا کے جو ہیں، جو پوری امت مسلمہ ہیں، اس کے لیے جنت البقیع کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے دینی اور ہمارے جو شرعی فرائض ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمارے جو سوشل ایکسپیکٹ ہیں جنت البقیع کے سلسلے میں، اور جو ہماری سوشل ذمہ داریاں ہیں اور ہماری اخلاقی ذمہ داریاں وہ کیا ہیں۔ تو میں اس پوری جو ہے گفتگو شروع جو ہے کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس جنت البقیع کے بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں آپ لوگوں کو جو ہے بتانا چاہوں گا آغا جی، کہ یہ جو پروگرام ہے ہم نے تقریباً اس وقت 1.5 سال ہو گیا ہے۔ کیا ڈیٹ ہوگی جب آپ نے شروع کیا؟ یہ ہم نے پروگرام جو شروع کیا تھا آغا جی، یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت تھی، اور یہ محرم تھا 2012 کا۔ 2012 میں بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دنوں میں، جو پہلی سفر سے 5ویں سفر کے ہم نے یہ اس پروگرام کی ابتدا کی، اور اس پروگرام کا جو بیسیکلی ابتدا جو ہے کرنے کا جو وجہ تھی، اور جو ایک جو سوچ آئی تھی ذہن میں، وہ یہ سوچ آئی تھی کہ ہم اپنے والدین، صرف اتنی سی بات ہی، بڑی معمولی سی ایک بات ذہن میں آئی تھی آغا جی، کہ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے والدین کی جو قبریں ہیں وہ کوئی محلے سے اٹھ کے، کوئی شہر سے اٹھ کے آئے اور آ کے میرے والد کی یا آپ کے والد کی یا میرے والدہ کی یا آپ کے والدہ کی قبر کو مسمار دیا کرتے ہیں؟ صحیح بات۔ تو کیا ہم یہ چیز کو برداشت جو ہے کر پائیں گے؟ اور یہ سوچتے ہوئے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی رحمتیں ہم لوگوں پہ، ہمارا رزق جو ہے وہ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے، اور ہم جو ہیں آج تقریباً 100 سال ہونے کو آگے ہیں وہ اس واقعے کو، جب جنت البقیع میں جو ہے معصومین کی اور ہمارے جو ائمہ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی حضرات کو جس طریقے سے تہس نہس کیا گیا، ان کی بے حرمتی جو ہے کی گئی، اور آج 100 سال ہونے کو آ گیا ہے۔ ہم نے پوری کوششیں جو ہے سیاسی طور پہ بھی جو ہے کی ہیں، اور مختلف طریقے سے ہم نے جو ہے کوششیں کی کہ کس طریقے سے دوبارہ جنت البقیع جو ہے تعمیر ہو سکے، اور ابھی تک ہم اس چیز میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ جی بالکل۔ اس وقت ہمارے ذہن میں آیا کہ ایسی کس چیز کی کمی ہو رہی ہے، ایسی کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ اس میں ہمارے ذہن میں 2 چیزیں آئیں۔ ایک چیز یہ آئی کہ شاید ہم مومنین میں ابھی اس تقوی کی کمی ہے جہاں ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ کیا ہم سچے دل سے امام زمانہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کیا ہم سچے دل سے اپنے ائمہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر جو ہے کرنے میں ان کی مدد شامل حال ہمارے ساتھ رہے۔
تو ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پہلا سلسلہ یہ شروع کیا کہ ہم نے مومنین سے دنیا میں ہر جگہ پر ہر امام بارگاہ میں ہم نے مومنین سے جو ہے ریکویسٹ کی جا تمام کے اسلامی مراکز میں ہم نے جا کے ریکویسٹ کی لوگوں سے کہ آپ اپنی جو عبادات کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز حاجت جو ہے خصوصی طور پہ برائے سلامتی مزارات معصومین اور تعمیرات جنت البقیع کے سلسلے میں اپنی عبادات میں اس کو شامل کریں. تو یہ ہمارے اس پروگرام کی جو تھی یہ پہلی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اس سوچ سے اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کی YaFatimahZahra.com. اس کے تحت ہم نے جو جنت البقیع کے سلسلے میں انفارمیٹیو میٹیریل ہے اس میں ہم نے وہاں ڈالا ہوا ہے. اور جو ہم نے پروگرامز کیے انگلینڈ میں جا کے کیا, ہم نے مختلف عزاخانوں میں اسلامک سینٹرز میں امریکہ میں کیا, یا پاکستان میں ہوئے پروگرام یا مختلف جگہوں پہ ہوئے, ان کی ہم نے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم نے اس سائٹ پہ ڈالی. اور جنت البقیع کے سلسلے میں جو ڈاکیومنٹریز ہیں وہ بھی ہم نے اس سائٹ کے اوپر ڈالی ہیں, اور وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی جو ہے رہتی ہے. تو اس سلسلے میں اب ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسا پروگرام جو ہے ہم نے جو ہے شروع جو ہے کرنا چاہیے جو کہ جنت البقیع کے سلسلے میں اور جو حالات حاضرہ جا رہے ہیں اس وقت ہمارے جو شام میں اور عراق میں جو مزارات اور جو ایک سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں, حرم معصومین آپ کی مراد ہے جی, تو جو ساری دنیا میں ایک خواہشیں جاری ہیں کہ مزارات ائمہ اور اولیاء اللہ کے مزاروں کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ہی ہمیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اس روحانی پہلو کے ساتھ بھی اور جو ایک ہمارا سوشل ایسپیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم یہ جو ہے پروگرام کریں. تو یہ اس سلسلے کے پروگرام کی پہلی جو ابتدا ہے جس میں ہم نے ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام کرا تقی بھائی, اور میں یہ سمجھتا ہوں عہد حاضر حالات حاضرہ میں آپ کا یہ مشن بہت اچھا مشن ثابت ہوگا, کیونکہ مولا کائنات امام علی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یا میرا چاہنے والا میرا شیعہ وہ کام کیا کرتا ہے جسے زمانے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی امام کا فرمان یہ ہے کہ شیعہ کی زندگی میں صرف لفظ آج ہوتا ہے, نہ وہ گزرے ہوئے کل کو دیکھتا ہے جی, نہ وہ آنے والے کل کو دیکھتا ہے, کیونکہ گزرے ہوئے کل کو ماضی کہتے ہیں, آنے والے کل کو مستقبل یعنی استقبال کہتے ہیں جی. تو ہمیں جو کام کرنا ہے سوچ کے کرنا آج ہماری کیا ذمہ داری ہے. اور میں نے جب آپ کا یہ پروگرام دیکھا مثلا ویب سائٹ پہ اور مثلا آپ کی زحمتوں کو دیکھا, آپ کے فلائرز کو دیکھا, تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی یہ عنوان سب سے بہترین عنوان ہے جس کے ذریعے ہم دین مبین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور جسے کہتے ہیں ہمارے ائمہ اطہار کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اب میرے ذہن میں آپ سے یہ ہے ایک سوال ہے کہ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا لوگ واقعاً آپ کے اس مشن کے اوپر کمیٹڈ ہو رہے ہیں, آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کو رسپانس کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے ہیں, یعنی آپ جو زحمت کر رہے ہیں اس زحمت کا صلہ یا نتیجہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم آگے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ پروگرام کی ابتدا کی تھی اس میں ایک چیز کو میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک سوشل ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ کا نام ہے change.org. اس سوشل ویب سائٹ پہ ہم نے ایک پٹیشن بھی لانچ کی, اور وہ پٹیشن تھی سیکرٹری جنرل جو ہیں یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل جی, وہ اور جو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز ہیں تمام ملکوں کے جو ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشن کے, ہم نے ایک پٹیشن وہ اس میں دائر کی جس میں ہم نے مزارات مقدسہ کی حفاظت اور جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کے سلسلے میں, اور وہ اس پٹیشن کو ہم نے لانچ کیا, اور ماشاءاللہ سے تقریباً اس پٹیشن کو اب 1 سال ہونے کو آ گیا ہے.
جو ایکسپیکٹیشنز ہمیں تھیں وہ امت مسلمہ سے، شاید وہ ایکسپیکٹیشنز ہماری پوری نہیں ہوئی وہ اس لحاظ سے، پر اتنا ضرور ہوا کہ ہم تقریباً 5,000 لوگوں سے 5,000 سے ہم اس پٹیشن پہ سگنیچرز لینے میں کامیاب ہوئے، ماشاءاللہ، اور آن لائن وہ مسلسل سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جب یہ پٹیشن ہم نے لانچ کی تھی آغا جی، ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ 10 ملین کی فیگر کو پہنچیں گے تو ہم اس پٹیشن کو باقاعدہ جو ہے ایک پیپر کی شیپ میں ہم اس کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کو سبمٹ جو ہے کریں گے۔ ابھی تو ای میل کے تھرو جو ہے پٹیشن جا رہی ہیں، اور یہ سارا مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو باقاعدہ یہ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے پٹیشن تو سائن ہو رہی ہیں۔ کامیابی اور ناکامی یہ اس کے مختلف زاویے ہیں آغا جی۔ صحیح بات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کام کے سلسلے میں ابتدا کی تو ایک ایسی عبادت کی ہم نے ابتدا کی، یہ وہ عبادت نہیں ہے جو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے فرائض کو پوری کر رہے ہیں، یا 4 رکعت نماز پڑھ کے اپنے فرائض کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو ہم سوتے اٹھتے بیٹھتے اس عبادت کو بجا لا رہے ہیں، اس عبادت کو۔ یہ جنت البقیع کی تعمیر کی کوشش جو ہے یہ ایک ایسی عبادت یعنی ہے۔ آپ کے خیال میں ایک مظلوم کی حمایت کرنا، اس کی مدد کرنا بھی عبادت ہے؟ عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تم زمانے میں مظلوم کی حمایت کرو، حق کا ساتھ دو۔ اور یہ جو رہا جنت البقیع، تو یہ امت مسلمہ کے لیے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف مثلا اولاد علی یا اولاد فاطمہ کے مثلا مرکز جنہیں آپ کہتے ہیں وہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سی اسلام کی اہم شخصیات کی بھی قبور وہاں موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی آخری جسے ہم کہتے ہیں آرام گاہ، جی آرام گاہ ہے نا اس کی، تو جب بھی آپ کا دل چاہے گا اس سے ملنے کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ جہاں وہ ہوگا۔ جہاں وہ تو اگر آپ کسی سے جانتے ہیں کہ یہاں وہ آخری وقت میں یہاں تھا تو آپ وہیں ملنے جائیں گے۔ تو عقل قبول کرتی ہے کہ ایک جگہ ایک نشان اس کا ہونا چاہیے جہاں میں جا کے اس سے ملاقات کر سکوں۔ یقین۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو ملاقات ایسے ہے کہ میں اسے ایک ہدیہ دوں، ایک دعا کروں اس کے لیے، قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کروں، اور جا کے مثلا اس کے لیے جو بھی ہو سکے اس کے لیے دعا درود کروں۔ تو یہ آپ کا مشن عین اسلام کے ساتھ اور عین قرآن کے ساتھ ثابت ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے بتاتا ہوں، آیت بہت مشہور و معروف ہے جی قرآن حکیم میں۔ پروردگار عالم، یہ سورہ حج ہے، سورۃ الحج، اس کا نمبر ہے 22، اور اس کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے وَذَالِكَ، یہاں سے فرماتا ہے ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ من يعظم یعنی من يعظم شاعر اللہ، شاعر اللہ یعنی اللہ کی کیا ہوں گی؟ نشانیاں۔ اچھا تقی صاحب، یہ جو ہے نا قرآن، اس میں ہر چیز موجود ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے شاعر اللہ، ایک ہوتا ہے آیات اللہ۔ آیت بھی نشانی کو کہتے ہیں، شاعر بھی نشانی کو کہتی ہیں جی۔ لیکن اللہ نے یہاں پر شاعر اللہ میں ایک شرط لگائی ہے، من یعظم شاعر اللہ، جو اللہ کی شعار کی حفاظت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا بھی تقوی کی علامت ہے۔ یعنی متقی پہچانا جاتا ہے اللہ کے شعار کی حفاظت اور تعظیم سے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ آگے سمجھیے گا بات۔ شاعر اللہ اور آیات اللہ میں ایک فرق ہے۔ جی آیت کہتے ہیں نشانی کو، جی، اور شاعر بھی کہتے ہیں نشانی، لیکن جب آیت کو ہم مرسوم کرتے ہیں، جو استعمال ہو رہا ہے، مشہور ہو گیا ہے اس کے اندر، تو وہ قرآن کی آیات ہے۔ لیکن شاعر اللہ یہ قرآنی آیت نہیں ہے۔ اس کا جو ٹرانسلیشن اہل لغت یا اہل لسان نے کیا ہے، جی، وہی کہتے ہیں شاعر سے مراد آداب اسلامی، رسومات اسلامی، جی، صحیح، جی، ان کی تعظیم کرنا۔
تو یہ رسومات اسلامی ہیں، آداب اسلامی کی بھی اگر آپ تعظیم کریں گے تو یہ آپ نے متقی ہونے کا ثبوت دیا. اور یاد رکھیے اسلام میں سوائے تقوی کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ متقی یعنی قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ متقی کی جنت، متقی کی امام، متقی کے، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں دعا بھی متقی کی قبول ہوتی ہے. تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شاعر اللہ کی حفاظت ہے. اب شاعر اللہ کیا ہے؟ یہی نشانیاں ہیں. دیکھیں نا اگر وہاں لوگ جائیں گے تو ان سے سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہ لوگ کون تھے. اس لیے شریعت اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ اپنا جو بھی کام کرو وہ یہ سوچ کے کرو کہ اگر اسلام نے اس کا حکم دیا ہے تو ایسا ہی ہے اسلام کے حکم پہ عمل کرنا، جیسے آپ جسے کہتے ہیں کہ عبادت کو عنوان ہے، کیونکہ اسلام کا ہر حکم عبادت ہے. جی جی. اور اگر یہ حکم آیا ہے تو اس کا مطلب اگر اس حکم کی تعمیر کرتے ہیں تو ایسے ہی جیسے آپ عبادت کریں. اب آپ سے ذہن میں میرے یہ سوال آیا، آپ نے کہا کہ آپ نے پیٹیشن تیار کی، آپ مختلف اسلامی مراکز میں گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہے یہ کوئی؟ نہیں، یقیناً آپ یہ دیکھیں کہ شیعہ سنی جو ہے آغا جی وہ تو یہ اسلام کے ایک اس سے دیکھیں تو آپ کو شیعہ سنی کی ایک چیز سامنے ظاہر ہوتی ہے، ورنہ یہ مسئلہ نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ اہمیت رکھتا ہے کرسچینٹی کے لیے بھی، یہ مسئلہ اہمیت رکھتا ہے جوڈیزم کے لیے بھی، یہ مسئلہ اہمیت رکھتا ہے ہندوازم کے لیے بھی، یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے اہمیت رکھتا ہے جو اپنے آباء و اجداد کی تعظیم جو ہے اور ان کی عزت جو ہے کرتے ہیں. کیونکہ مسئلہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چیز میرے ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیا صحابہ رسول جو تھے رسول کی رحلت کے بعد صحیح یا اماموں کی رحلت کے بعد صحیح کیا صحابہ رسول جو تھے کیا وہ یہ برداشت کر پاتے اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعہ صحابہ جو تھے وہ یعنی ان کے وقت میں پیش آتا، ان کے زمانے میں چیزیں موجود تھیں یہ، اگر ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا تو کیا وہ اس بات کو برداشت کرتے کہ آل محمد کے ساتھ اس طریقے کا رویہ جو ہے رکھا جائے؟ اور خود رسول کی جو ہے مرقد مبارک قبر رسول جو ہے وہ معلوم ہے کہ کہاں تھی، وہ خود رسول کے حجرے میں دفنایا گیا. اس کا مطلب اگر بدعت ہوتی تو رسول اپنے ہی حجرے میں مدفون نہ ہوتے. یعنی آپ یہ کہ حضرت علی نے یا مثلا ان کے اصحاب نے، ان کے چاہنے والوں نے جو ان کی مرقد بنائی، ان کا جو روضہ بنایا وہ خود ان کے حجرے میں بنایا. جی، اس کا مطلب قبر بنانا بدعت نہیں ہو سکتی. اور قبر کو رکھنا یہ بھی بدعت نہیں ہوتی کیونکہ اسلام میں تھا پہلے. اور پھر اسلام کے بڑے بڑے جو مثلا لوگ تھے جن میں آپ کہیں کہ رسول کے بعد جو خلافت کی اس پہ بیٹھے، اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی قبر بھی وہیں موجود ہے. اور اہل سنت کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب وہ قبر وہاں دفنا سکتے ہیں، وہاں قبر رکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ اس چیز پہ متفق ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارا ورثہ ہے، ہمارے اسلامک ایسٹس ہیں. ہم اسی طرح لوگوں کو پرچار کریں گے، اسی طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر اتنی بڑی قربانیاں دی. اب آپ غور کیجئے کہ اس کے اندر کتنے امام حسن علیہ السلام، جی صلی اللہ علیہ محمد، اور دوسرے کس کی قبر؟ حضرت امام باقر علیہ السلام. اور تیسری کس کی قبر ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور چوتھی کس کی خبر ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تمام مسلمین کے درمیان متفقہ ہے کہ یہ امامت کا درجہ رکھتے تھے اور انہوں نے تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں کوئی آدمی انسانیت کے مطابق کوئی علم کے میدان میں کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، کوئی بڑی چیز سامنے لاتا ہے، کوئی نئی انوینشن سامنے لاتا ہے، لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. یقیناً. تو یہ تو اسلام کی کریکٹرز ہیں. اور اس کے علاوہ آغا جی اب دیکھیں ایک لاجیکل اگر ہم بات اس کو جو ہے کریں، ہم اس لحاظ سے لاجیکل بات کریں کہ خدا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح بات. خدا کہتا ہے مجھے پہچانو میری نشانیوں سے. تو خدا کو ہم اس کی نشانیوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی نشانیوں سے، جو کائنات جو اس نے تخلیق کی ہے، کائنات کی جو ہر قسم کے انسان، چرند، پرند، جتنی بھی جو ہے تخلیقات ہیں اللہ کی، ان کو دیکھ کے ہم اللہ کی قدرت کو ہم اس کو پہچانتے ہیں. صحیح. تو کیا یہ ذہنی طور پہ
انسان کا اس دنیا میں جب نہ ہونا اور اس کو اگر پہچانا جائے تو کیا ذہنی طور پہ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کی جو وہ علم چھوڑ کے گیا، جو اپنی وراثت وہ چھوڑ کے گیا، وراثت بحیثیت اس کی اولاد کے، اور وہ اپنے جو ایک آثار جو چھوڑ کے گیا، ہم اس انسان کو اس چیزوں سے پہچانتے ہیں، اس کی تعظیم جو ہے. اسی ایگزامپل ذہن میں آگے، دنیا میں جہاں بھی جائیے جی اس ملک کی ایک کرنسی ہوتی، جی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس کی کرنسی نہ ہو، اور کرنسی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر ہاتھ میں ہوتی ہے. یقیناً. اور میں نے دنیا میں کوئی بھی ایسا بل یا نوٹ یا مثلا جسے آپ کہتے ہیں پیپر منی ایسی نہیں دیکھی جس پہ کوئی پکچر نہ ہو. پکچر نہ ہو. یقیناً. تو انسانی سائیکلوجی وہی کہہ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی تصویر سامنے رکھو، ان کو زندہ رکھنے کے لیے، ان لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے، اور زندہ رکھنا تو چھوڑیں، ان لوگوں کی جو انہوں نے اس سوسائٹی میں، اس دنیا میں جتنی سیکریفائسز دی ہیں، صحیح، جتنا پارٹیسپیٹ کیا ہے فار دا ویلفیئر آف دا پیپل، اس وقت کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے سیکریفائسز دی ہیں، ان چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ان کو ایکنالج کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کی تو دوسری بات ہے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ رہیں گے. کسی کے ان مزارات کو جو ہے بے حرمتی کرنے سے یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس مقام سے نیچے آ جائیں گے. پر یہ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا ہم وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ہم پہ احسانات کیے، کیا وہ ان احسانات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم کم از کم دنیاوی طور پہ ان کو اس مقام پہ رکھیں جس مقام پہ ان کو ہونا چاہیے. اگر وہ خود اس وقت نہیں موجود ہیں تو وہ جو مزارات ہیں وہ ان کی نشانیاں ہیں، تو ان مزارات کو بھی اس طریقے سے شایانہ شان ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ نے ایک ملک کو کسی نے آزاد کیا. آپ دیکھیں کہ فادر آف دا نیشن کی قبر کو کیا آپ تعظیم دیتے ہیں. جیسے پاکستان کراچی میں محمد علی جناح دیکھیے آپ، مزہ آپ نے ان کا دیکھ لیں. آپ اور کوئی بھی فورن منسٹر آئے، پریسیڈنٹ آئے، پرائم منسٹر آئے، جی فورن سے اسے فورن وہاں لے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، پھولوں کی چادر چڑھانی جی اور گارڈ آف آنر دینا. جی صحیح. تو اس سے بتاتے ہیں کہ اس شخص کی کتنی تعظیم ہے ہمارے لیے کہ ہم سب سے پہلے یہاں ملوانے لایا. اور وہ کیوں کہ اس نے احسان ہم پہ کیا کیا کہ ہمیں اس نے ایک ملک دیا، آزادی دی، ایک ملک دیا جہاں پہ ہم اسلامی طریقے سے اپنی اور اس شخص کی کیا بات ہوگی جس نے ہمارے دین لے کر آیا اور دین کو بچایا اس نے اور دین کو ہم تک پہنچایا. جی جی. تو اس لحاظ سے جو ہے تقی بھائی یہ بتائیے آپ، تقی رضوی صاحب، کہ کیا آپ کو کوئی مشکلات بھی آئیں اس سلسلے میں؟ کچھ لوگوں نے کوئی ہارڈ ٹائم دیا آپ کو، کوئی مشکلات آئی؟ دیکھیں مشکلات کا جہاں تک تعلق ہے، آسانیاں تو جو ہے کسی کام میں نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے، آسانی ہے، آپ چاہے ایک پتھر اٹھا کے یہاں سے وہاں پہ رکھنا چاہیں زمین سے تو آپ اس کے لیے بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے. مشکلات یقیناً جب انسان کوئی ایم لے کے نکلتا ہے، کوئی ایک انسان ایک جیسے آپ کہیں کہ کوئی مشن لے کے نکلتا ہے تو اس میں اس کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اس مشن میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک سیلف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اس میں. تو جب سے ہم نے اس کام کی ابتدا کی ہے ماشاء اللہ سے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے آپ کو ان فورسز کی طرف اپنی نگاہ رکھیں جو اس کام کو کامیابی کی طرف لے جانے سے روک رہی ہیں. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ان فورسز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط رہیں، ان لوگوں کی ہمارے ساتھ دعائیں شامل حال رہیں جو اس کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. کام یقیناً جو ہے مشکل ہے. مشکل اس لحاظ سے ہے کہ 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی جو دنیا کی تفکیری طاقتیں ہیں وہ اس بات پہ بزج ہیں کہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر نہ ہو سکے. وہ اب آپ آج کل کے حالات کو دیکھ لیں، جو آج کل کے حالات کے تحت جو کچھ شام میں یا عراق میں ہو رہا ہے اور جو ان کے ارادے ہیں، تو کام تو یہ کسی صورت میں بھی آسان نہیں ہے. پر ایک یقین ضرور ہے
کہ انشاءاللہ تعالی محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اور مومنین کی دعاؤں کے صدقے میں جو معصومین نے ہمیں دعائیں تعلیم کی ہیں، ان الفاظ میں اگر مومنین اس مشن کے لیے دعا مانگتے ہیں صحیح. تو وہ حج کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ضرور ہوگی. اچھا، دوسری چیز مجھے یہ ذہن میں آ رہی ہے آپ کی بات کہ جی. تقی بھائی، ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں پروگرام رکھتے ہیں، روزے کے حوالے سے ہوتا ہے، قرآن کے حوالے سے ہوتا ہے، قرآنی تعلیمات پہ رکھتے ہیں، اس میں عبادت بھی ہوتی ہے، قرآن فہمی اور مثلا نزول قرآن کی بات ہوتی ہے، پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شہادت اور دوسرے پروگرام جو آتے ہیں. محرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین عالی مقام کی شہادت اور دوسرے جو ہمارے مثلا ہیں اور دوسری شہادتیں بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس پروگرام کی واقعاً کوئی ضرورت تھی؟ کیونکہ ہم اس میں بھی تو ایڈجسٹ کر سکتے تھے، ہم کوئی رمضان میں رکھ لیتے یہ پروگرام، ہم عزاداری کے کسی بھی ایک مجلس میں عنوان کو رکھ لیتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاً اس پروگرام کو ایک خاص عنوان دیا جائے، ایک خاص پلیٹ فارم دیا جائے، ایک خاص اس کی ویب سائٹ ہو، ایک خاص اس کی پٹیشن ہو، اس کو ایک باقاعدہ ایک خاص پروگرام کے تحت لانچ کیا جائے؟ آپ جی، میں اس بات سے اس بات کے اوپر کچھ کہنے سے پہلے جو ہم پیچھے جس بات پہ ہم کامیابی کے سلسلے میں بات جو ہے کر رہے تھے کہ کامیابی، تو اس میں تھوڑی سی ایک بات اور اس میں جو ہے ایڈ جو ہے کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور جو مومنین وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں، چاہے وہ ان کی شمولیت وہ دو رکعت نماز سے پڑھ کے ہو رہی ہو، چاہے وہ ان کی شمولیت بیسیکلی کسی دو مومن کو بٹھا کے ان سے ذاتی طور پہ جنت البقیع کی اہمیت کے بارے میں گفتگو جو ہے کر رہے ہیں، یا وہ 4 لوگوں کو جمع کر کے کر رہے ہیں، یا وہ علماء جو ممبر سے جنت البقیع کے سلسلے میں اپنی مجلسوں میں خصوصی طور پہ اپنی مجلسوں میں جنت البقیع کا ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں، یا وہ مومنین جو دعا کی حد تک ہی صرف اپنے آپ کو اس میں جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ ایسا کیا ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر شخص جس نے اتنا سوچ بھی لیا اپنے ذہن میں جی کہ جنت البقیع بہت امپورٹنٹ ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا. نہیں، مطلب میں آپ کا وہ اس ہدف کے لیے وہ مقصد جو آپ نے طے کیا ہے، میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے آیا ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ جنت البقیع کے سلسلے میں کوئی پٹیشن ہو، بھی ایسی پٹیشن ہو کہ جس پہ ایک سرٹن ہمیں سائن چاہیے تاکہ ہم اس کو آگے یونائٹڈ نیشن اور دوسرے بڑے بڑے اداروں کے اندر منتقل کر سکیں، اسے سبمٹ کر سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس عنوان میں اتنی کیا کہ وسعت موجود ہے، مظلومیت کا وہ پیغام موجود ہے کہ اگر ہم اس کو صرف اسی کو آگے بڑھائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو آغا جی عاشورہ محرم کی طرف لے کے جاتا ہوں، 10 محرم کی طرف لے کے جاتا ہوں. 10 محرم کو جو واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا میں اسلامی تصویر کی جو ہے وہ پوری نوعیت کو عکس کیا. میرے ذہن میں یہ ہے کہ جنت البقیع جو ہے وہ دور جدید کا جو ہے واقعہ کربلا ہے، کہ اگر ان تکفیری طاقتوں کا بس چلتا اور آج معصومین میں سے ہمارے معصوم امام غیب ہیں، امام زمانہ غیب ہیں، یہ معصومین جن کی مزارات کو نقصان پہنچایا گیا، اگر یہ آج موجود ہوتے تو آج وہی طاقتیں وہی چیز جو ہے کرنے کی کوشش کرتی جو انہوں نے 10 محرم کو کیا. وہ جسمانی طور پہ موجود نہیں تھے تو جہاں ان کے نشانات باقی تھے ان طاقتوں نے ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کی. یہ وہی چیز ہے جو کہ 10 محرم کو زندہ لوگوں کے نشانات کو مٹایا گیا، اور 25 اپریل کو 8 شوال کو جو وہ آثار تھے ائمہ کے ان آثار کو مٹانے کی کوشش کی گئی. تو یہ
ایک ہی چیز ہے اس لحاظ سے کہ وہ واقعہ بھی معصوم کے ساتھ پیش آیا تھا، یہ واقعہ بھی معصوموں کے ساتھ پیش آیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ اس دن کو اس کام کو اتنی ہی اہمیت دی جائے، کہ اس لیے کہ دیکھیں آج ہم یہ کہتے ہیں، میں بڑی معمولی سی ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے آغا جی، وہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر ہم 10 محرم کو موجود ہوتے تو ہم آپ کے لیے جان دے دیتے. یا لیتنی کنت معکم فافوز ہم یہ کہتے ہیں ہم جان دے دیتے. آج جو مولا کی صدا ہے حل من ناصر ینصرنا، آج وہ صدا ہمیں آ رہی ہے، بالکل، اور وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ بھئی ہم سوچیں اس بات کو کہ آج ہماری شرعی، اخلاقی، شرعی اور دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. صحیح. آج ہمیں وہ ایسا کون سا مقام نظر آ رہا ہے جہاں پہ وہ حل من ناصر ینصر ناصر کی صدا جو ہے وہ اس سے مناسبت جو ہے رکھ رہی ہے. تو مزارات معصومین اور خصوصی طور پہ جنت البقیع کی جو مقامات ہیں، وہ مقام جو ہیں اس وقت ہمیں صدا دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں کیا یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس حال میں رہیں. یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھا کہ اگر ہم کسی رمضان کے حوالے سے یا کسی اور پلیٹ فارم سے اس موضوع کو لے کے چلتے تو یہ کوئی فقہی مسئلہ بن جاتا یا کسی فرقے کا مسئلہ بن جاتا. یقیناً. لیکن اس کو ہم نے اتنا بالاتر کر دیا کہ یہ انسان کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے. اسلام سے بھی اوپر لے جا کے کہ یہ بتایا ہم نے کہ واقعی انسانیت کا مسئلہ سب کو سمجھانا چاہیے کہ انسانیت اس بات کی اپیل کرتی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں انسانیت کی خدمت کی ہے ان کا نام ہمیشہ بلند ہونا چاہیے. یہ ہمارا جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں. اب اگر ہم یہ اس لیول پہ کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک ایسا موضوع نظر آیا جنت البقیع کا کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے وہ کام کیا جو خدمت انسانی کے لیے. جی. یہ ضرور ہے کہ وہ اسلامی نقطہ نگاہ بھی ہمارے سامنے ہے. جی. لیکن انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کا پیغام دیا ہے. محمد و آل محمد بہترین اخلاق کے ٹیچر تھے، ان کی تعلیمات بتاتی. یقیناً. ابھی ان کی جن کی تعلیمات آج موجود ہیں، صحیح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ان کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ ایسا پیغام دیں کہ ان کی مثلا ان کے حرم بنائے جائے، ان کی مرکت کو دوبارہ آباد کیا جائے، اور آج دنیا اس بات کو اپیل کر رہی ہے، ہر انسان کا رائٹ ہے کہ جو میری فکر ہے، جو میرا بلیف ہے، جو میرا عقیدہ ہے، اس کی میں پریکٹس کروں گا، بٹ میں دوسرے کی بھی رسپیکٹ کروں گا. اپنے ریلیجن کی پریکٹس اور دوسرے کی ریلیجن کی رسپیکٹ کروں گا. یقیناً. تو پھر میرا رائٹ ہو گیا نا. جی. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی جہاں بھی ہو آپ کو اپنے ریلیجن میں فریڈم ہے ٹو پریکٹس، فریڈم ٹو بلیو. صحیح ہے بھائی، میرا بلیو یہ ہے، صحیح ہے، پورے اسلام کا یہ بلیو ہے کہ یہ جو ہے مزارات، یہ حرم، یہ مرکت آباد ہونے چاہیے. انہیں اس حال میں نہیں پڑا. میں ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی جا کے نہیں یہ ہے ایسا، اور انسانیت نے قبول کیا. آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ ان پٹیشن پہ نان مسلم نے بھی سائن کی. یقیناً. ان اس پٹیشن پہ تھوڑا سا آپ بتائیے ہمارے مومنین اور مومنات کو یہ بتائیے. ان پٹیشن پہ اس وقت جو ہے جو 5000 تقریباً سگنیچرز ہوئے ہیں، یہ مجھے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے اطمینان اور جو ہے خوشی ہے کہ نہ سوائے جو مومنین فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اہل سنت کے لوگ، کرسچنز، جیوز، اور یہ نہیں کہ صرف امریکہ سے یا پاکستان سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے، آسٹریلیا سے، انڈیا سے. تو آپ جا کے یہاں fatimazahra.com کی سائٹ پہ ایک جو لنک ہے جہاں پہ پٹیشن کے سائن کا ہے، وہاں پہ آپ جا کے اس لنک کو جو ہے کلک کریں تو وہ آپ کو change.org کی سائٹ پہ لے جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس کی لسٹ میں جائیں. آپ کو لسٹ میں جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے اس معاملے میں میسیجز جو ہے چھوڑے ہوئے ہیں. تو آگے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف اس کو رنگ نہیں دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے صرف اہل تشیع کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اہل تشیع کا نہیں ہے، ہرگز یہ مسئلہ اہل تشیع کا نہیں ہے. اس لحاظ سے ضرور مسئلہ اہل تشیع کا ہے کہ ہم
وہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے آب و اجداد تھے، ہمارے خونوں، ہمارے رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے، تو اس لیے جو اولاد ہوتی ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے پیروکاروں کی ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پر یہ مسئلہ جو ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امت اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس جنت البقیع کو آباد ہونا چاہیے، آباد ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایجپٹ میں آپ دیکھ لیں، احرام مصر کو دیکھ لیں آپ کہ کس طریقے سے احرام مصر کو انہوں نے قائم رکھا ہے، جبکہ وہ فرعونی طاقتوں کی، وہ مسلمانوں کی جو ہے اس سے کسی قسم کی کوئی ذات وابستہ نہیں ہے، وہ احرام ہے جو کہ فرعونی طاقتوں کے احرام ہیں، وہ مقامات ہیں، وہی مقام ہے، وہ بھی قبر ہے بیسیکلی۔ احرام مصر جو ہے وہ اس دور کے جو بادشاہ اور شہزادیاں تھیں ان کو جس طریقے سے پریزرو کر کے دفن کیا جاتا تھا، اور ان کے اس کے مطابق کہ شاید وہ دوبارہ زندگی پائیں گے، اور اس طریقے سے ان کو رکھا جاتا تھا، تو ان کی کس طریقے سے حفاظت کی جا رہی ہے، ان کو کس طریقے سے سیف ایسے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مجھے بار بار کہتے ہوئے بڑا عجیب سا جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آخر محمد و آل محمد کے جو پیروکار ہیں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو اولاد سے ائمہ ہیں، جو اولاد محمد ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ صحیح، بس آخر یہ کیا وجہ ہے؟ آخر وہ ایسا کون سا ریزن ہے کہ جس ملک میں یہ خبر جو معصومین کے مقامات ہیں، اس ملک میں آخر یہ کیا وجہ ہے کہ صرف معصوم ہی کی قبروں کو کیوں اس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ جو لوگ ہیں اپنے آثار کو قائم جو ہے رکھتے ہیں، تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس بات پہ بھی سوچنا پڑے گا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کو یہ غور و فکر جو ہے کرنی ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ صرف سعودی عرب میں ہی، یا جو ایک سوچ سعودی عرب سے اٹھ رہی ہے، اور جو اب دنیا کے مختلف مقامات پہ، تیونس میں چلی گئی، لیبیا میں چلی گئی، صومالیہ میں چلی گئی، سوڈان میں چلی گئی، شام میں چلی گئی، عراق میں چلی گئی، آخر یہ سوچ جو پھیلائی جا رہی ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ آخر یہ ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ آخر انسانیت کی اتنے بڑے دشمن جو پیدا ہو گئے ہیں، یہ انسانیت کے باقاعدی دشمن ہے بیسیکلی۔ یہ ان کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے کرسچینٹی کی رسپیکٹ کی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ شام میں جو کرسچنز کے کئی ایسے مقامات ہیں جن کو کس بری بے دردی کے ساتھ جو ہے نقصان پہنچایا گیا۔ زبردستی اسلام نے یہ کہاں کہا ہے کہ آپ زبردستی جا کے ایک غیر مسلم سے جو ہے کلمہ پڑھوانے کی کوشش جو ہے کریں؟ یہ کس مذہب نے اجازت دی ہے؟ یہ کون سے اسلام نے اجازت دی ہے؟ ان لوگوں نے وہ بھی کیا۔ ہم اگر محمد و آل محمد کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں تو ان کا ایک اصول ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے تو آپ بہترین مسلمان بن جائیے۔ ماشاءاللہ۔ جب آپ بہترین مسلمان بن جائیں گے تو آپ کا خود اپنا کردار جو ہے وہ اسلام کی ترویج کا سبب بن جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دوسرے ریلیجن کی رسپیکٹ کرنے لگے، دوسرے انسان کی رسپیکٹ کرنے لگے، ایک انسان سے محبت کرنے لگے، تو وہ کہے گا کہ جو کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک والی بات، آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک، صحیح ہے نا؟ اور قرآن نے بھی، اسلام نے بھی کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو آپ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے، آپ اس کی رسپیکٹ کر لیں۔ اس سے پہلے کوئی آپ کی ریلیجن کی رسپیکٹ کرے، آپ اس کے ریلیجن کی رسپیکٹ کریں۔ کوئی سا بھی ریلیجن ہو، کوئی سا بھی ٹریڈیشن ہو، کچھ بھی ہو، صحیح، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، صحیح۔ یہ ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، صحیح نا؟ آج دنیا میں شیعت پہچانی جا رہی ہے اس لحاظ سے کہ واقعاً مظلومیت ان کے ساتھ۔ یہ لوگ جو ہے مثلا جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کے نقشے کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں، جو نقش قدم ہیں، ہم ان کو طے کریں۔ ہم رسول کا زمانہ دیکھتے ہیں، ہر شخص رسول سے خوش ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول کے اندر جو محبت و الفت پائی جاتی ہے، لوگ اس سے کھینچے چلے آتے ہیں۔
यकीन सही। यकीन तो आज भी अगर हम यही किरदार अपनाएंगे तो यकीनन फिर आगे हमारी बात इसी तरह इस्लाम के दायरे में बैठ के आगे चलेगी, हम बेहतरीन मुसलमान बनेंगे तो हमारा दीन भी उतना ही बेहतरीन कहलाएगा। यानी जिसे कहते हैं आज हमारी रिस्पेक्ट दुनिया करेगी तो इसका मतलब कल हमारे दीन की भी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर मुसलमान रिस्पेक्ट से खाली हो गया, उसकी जिल्लत हो गई या उसके नीचे चला गई उसकी शख्सियत, तो फिर तो इस्लाम भी नीचे चला जाएगा। यकीन तो हमें क्या करना है, एक बेहतरीन राह अमल यही तय करना है कि उन लोगों को याद रखें जिनके बेहतरीन अल्लाह ने जिनके किरदार बनाए, जो इस्लाम के लिए बाकायदा एसेट्स हैं, उन्हीं को हम फॉलो करें। और कल उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, इसी नक्श कदम पे चल रहे हैं। वो इस प्रोग्राम के अख्ताम पे, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी जो है तस्करा किया कि इंशाअल्लाह ताला ये एक कोशिश होगी कि जन्नतुल बकी के सिलसिले में ये जो सीरीज़ हमने प्रोग्राम की शुरू की है इंशाअल्लाह ताला इसको हम जारी रखें और जन्नतुल बकी की जो अहमियत है जो मुख्तलिफ ज़ावियों से उसका जो है यहाँ पे तस्करा किया जाए। तो मैं आपसे ये गुज़ारिश जो है करूँगा कि प्रोग्राम के इख्तितामी तौर पे अगर आप नाजरीन को जो है आज कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें जन्नतुल बकी के सिलसिले में जो हमारे लिए भी और हमारे जो सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए भी एक मशअल राह जो है कायम हो सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया तक़ी रिज़वी साहब। मैं सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये मैसेज दूंगा इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कि हर एक के अंदर जितनी इस्तिताअत होती है वही उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब हमने इस काम को शुरू किया है और आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मुझे ये प्रोग्राम आपका इतना अच्छा लगा, ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, ये उन्वान इतना अच्छा है कि जिससे हम इंसानियत की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, जो हमें इस्लाम ने सिखाई है। इंशाअल्लाह अब उस इंसान में मुसलमान और गैर मुसलमान सब आ जाएंगे। सही है, मजलूमियत की मदद करना। तो सबसे पहले तो आज का प्रोग्राम तो हमारा बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल सतही लिहाज से जो एक चीज़ हमने जो है आपके सामने बयान की जी, एक सतही लिहाज से। आगे के प्रोग्राम में हम आपको बाकायदा एक ऐसी चीज़ें बताएंगे कि हमारा राह अमल क्या है और हम किन मकासद को आगे लेके जा रहे हैं और मकासद के नताइज क्या होंगे, ये भी हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये प्रोग्राम हम पहली दफ़ा अपना जो है लॉन्च कर रहे हैं तो इसके नीचे एक क्या कहना चाहिए, एक वो भी है मसलन जिसे फीडबैक कह लें आप, या अपने तासुरात या आपकी जो भी आप लिखना चाहें, कहना चाहें, वो कहें हमसे। तो हम आपके रिमार्क्स भी चाहते हैं कि आप इसके ऊपर फीडबैक करें, देखें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ ऐसे मशवरे हों, ऐसे तजुर्बे आपके पास हों जिनकी हमें यकीनन ज़रूरत हो ताकि आइंदा हम किसी मकसद तक पहुंच सकें। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करता हूं जिसमें आपने मुझे दावत दी और मैं ये समझता हूँ ये दावत सिर्फ मेरी दावत नहीं है बल्कि उम्मत मुस्लिमा को आपने दावत दी है कि वो इस नहज पे, इस प्लेटफॉर्म पे आकर सोचें। और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको इस मकसद में कामयाब फरमाए और हम इस इस्लाम की खिदमत कर सकें, इन खोए हुए असासों को दोबारा ढूंढ सकें और इसी तरह हम इस बात को आगे बढ़ा सकें। और आखिर यही है कि मैं इसी हवाले से कहूँगा उम्मत मुस्लिमा तमाम यकजहती और यूनिटी का मुजाहरा करें। किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में, किसी कंट्री में आप रहते हो, अगर आप मुसलमान हैं तो आपस में मिल के रहिए, आपस में यकजहती दिखाइए, मोहब्बत उनसियत दिखाइए, परवरदिगार आलम की इबादत कीजिए और रसूल और औलाद रसूल की इताअत कीजिए, बुज़ुर्गों की खिदमत कीजिए। और इसी उन्वान पर मैं समझता हूँ कि जहाँ खिदमत होगी, जहाँ इताअत होगी और जहाँ अल्लाह की इबादत होगी उस माशरे में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी और यकीनन हम इसी तरह अपने मकसद तक पहुँच सकेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरी हस्ब मंशा तामीर कर न पाए, तू मुहदम हुई जब हम तब भी बेखबर थे। हम तेरी हस्ब मंशा तामीर कर न पाए, तू मुहदम हुई जब
جب ہم تب بھی بے خبر تھے شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر معصوم 5